أشد حبا لله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام ذی قدر وزی محترم وزی محتشم بزرگ و دوستو، خالق کائنات جل وعلا نے اپنی لارب کتاب میں ارشاد فرمایا والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اشد حبا للہ، اللہ کے ساتھ شدید محبت کرتے ہیں۔ جو اللہ کے ساتھ پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، یقیناً اللہ اس کی محبت کو سراہتا ہے، اللہ اس کو پذیرائی عطا کرتا ہے۔ اللہ جل شانہ کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرنے والا، پیار کرنے والا یقیناً اللہ والا ہوتا ہے، اور اس کے اوصاف وہی ہوتے ہیں جو اولیاء اللہ کے اوصاف ہوتے ہیں۔ یقیناً اللہ کے اولیاء ہوتے ہی وہ ہیں جو اللہ سے پیار کرتے ہیں، اور ان کا ایک ایک قدم، ان کا اوڑھنا بچھونا، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا فقط اس کی رضا کے لیے ہوتا ہے، اس کے حبیب کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر کوئی بندہ اللہ کے نبی سے پیار کرتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اللہ سے پیار نہیں کرتا۔ یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنا کس لیے ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی تو ہمیں بتایا کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ اس کی بارگاہ میں جھکنے کا سلیقہ اور طریقہ بھی تو اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ اور جو اللہ سے پیار کرتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اللہ کے حبیب سے پیار نہیں کرتا۔ یقیناً اللہ جل شانہ کا پیار تو ملتا ہی اس وقت ہے جب بندہ کامل غلامی کر لیتا ہے۔ اتباع مصطفیٰ ہی تو حقیقت میں اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں قرب کا ذریعہ بنتی ہے۔ اور یقیناً رب کائنات جل وعلا سے پیار کرنے کا جس نے بھی دعویٰ کیا، رب کائنات جل وعلا نے خود ارشاد فرما دیا قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، محبت کرنا چاہتے ہو، محبوب رکھنا چاہتے ہو اپنے رب کو، تو پر کرو کیا؟ فاتبعونی، اے محبوب یہ آپ کی اتباع کر لیں۔ آپ کہہ دو نا کہ میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، پہلے تو تم پیار کرنے چلے تھے، اب اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ یعنی بندے کی تو طلب یہ تھی کہ میں اللہ سے پیار کروں۔ رب کائنات جل وعلا نے فرمایا کہ جو مجھ سے پیار کرنا چاہتا ہے، اے محبوب آپ کے قدموں سے لگ جائے، آپ کی اتباع، آپ کی کامل غلامی اس سے حاصل کر لے، اپنے اوپر وارد کر دے، آپ کا سچا غلام بن جائے، پھر ہوگا کیا؟ میں اسے اپنا محبوب بنا لوں گا۔ یحببکم اللہ، اللہ تم سے پیار کرے گا۔ ادھر تو بندے کی چاہت تھی کہ میں اللہ سے پیار کروں، اللہ فرماتا ہے اب تو نے کیا پیار کرنا، میں تجھ سے پیار کرتا ہوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور جن ہستیوں نے اللہ کے رسول سے پیار کیا، یقیناً اللہ جل شانہ نے ان سے پیار کیا، اور وہ پیار کا انداز مختلف ہے۔ ہر نبی کو، ہر ولی کو اللہ جل شانہ نے خصوصیت عطا کی ہے۔ اولیاء اللہ کے تو کیا ہی کہنے، اولیاء اللہ تو ہمیشہ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں اس کا قرب پانے کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں، کبھی سجدوں کا نور، اور کبھی ذکر الہی، اور کبھی روزے، اور کبھی تہجد، کبھی شب بیداری، کبھی اولیاء اللہ کے طریقوں پہ چلنا، کبھی آقا کریم علیہ السلام کی شریعت مطہرہ کو اپنے اوپر وارد کرنا۔ یہ اولیاء اللہ کا خاصہ ہے۔ ان کے اعمال و کردار اور افعال اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ہمہ وقت اللہ کی رضا کے لیے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ایسے ایسے اولیاء جن کا تذکرہ ہم پڑھتے ہیں تو یقین کریں ایمان تازہ ہوتا ہے۔ میں پڑھ رہا تھا پیر سید جماعت علی شاہ صاحب علیہ رحمہ آپ، اور آپ کتنے لرزاں ترساں رہنے والے تھے، ذوق کتنا تھا، عبادت کا نور کتنا تھا، اور عبادت کا ذوق کتنا تھا، اور اللہ کی یاد کتنی ان کے سینے میں تھی۔ اس بات کا اندازہ آپ اس واقعے سے لگا لیے کہ آپ جب نماز پڑھنے کے لیے جاتے تو آپ نے ایک مرید کو پابند کیا ہوا تھا کہ جب میں نماز سے فارغ ہوں تو پہلے سے ایک شاپر توڑی کا بھر کے لے کے آ جایا کر۔ اب توڑی کا تعلق کیا، جس کو ہم بھوسا کہتے ہیں، اس بھوسے کا مسجد سے کیا تعلق، اللہ کے ولیوں سے کیا تعلق، لیکن قربان چاہیں ان کی شان بے نیازی کے، ان کا انداز دیکھیے۔ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نماز سے فارغ ہوتے، باہر آتے اور اپنے اس مرید کو ساتھ لیتے، ساتھ ہی شاپر میں توڑی رکھی ہوئی ہے، اور ایک ندی پہ چلے جاتے، اس ندی میں اپنے پاؤں پانی میں ڈال لیتے تو توڑی کا شاپر ساتھ رکھ لیتے، ایک ایک تنکا اس پانی میں ڈالتے رہتے اور کہتے کہ جماعت علی اس تنکے نے واپس نہیں آنا۔ دوبارہ ایک تنکا اٹھاتے، پھر پانی چل رہا ہے، ندی میں پانی جا رہا ہے،
آپ ایک دن کا اٹھا کے اور اس میں ڈال دیتے، کہتے جماعت علی یاد رکھنا اس دن کے نے واپس نہیں آنا. یہ جس بہاؤ پہ جا رہا ہے یہ چلتا جا رہا ہے، چلتا جا رہا ہے. اللہ حاصل قیاس کے کتنا وقت لگتا ہوگا، پورا شاپر اس میں ہزاروں کے قریب تو تنکے ہوں گے نا، ایک ایک تنکا اٹھاتے اور ڈالتے جاتے. مریدین نے عرض کی کہ حضور یہ کون سا کھیل آپ نے شروع کر دیا، یہ عجیب رنگ ہے، عجیب بات ہے. کہتے کہ میں اپنے نفس کو حقیقت میں کہہ رہا ہوں کہ جو دم غافل سو دم کافر. جو سانس نکلا، جو سانس بغیر اللہ کے ذکر سے تمہارے جسم سے نکلا، اس نے واپس نہیں آنا. تو یاد رکھنا ہر سانس میں اللہ کا ذکر کرنا، ہر سانس اللہ کے محبوب کے ذکر سے سرشار ہو. اے جماعت علی تو تیاری کر لے، تیرا ہر سانس اللہ کے ذکر سے سرشار ہو، تب جا کے اولیاء اللہ کے قدموں سے لگے گا. میں تو اپنے آپ کو ملامت کرتا ہوں اور اپنے آپ کو تیار کرتا ہوں، اور یہ پریکٹیکلی ایک کام روزانہ کے طور پہ کرتا ہوں، کہیں میں بھول نہ جاؤں. تو اب دیکھیں اتنا یاد رکھنے والے اولیاء تھے، اور ان کا ہر کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوا کرتا تھا. ایک دن کتاب پڑھ رہے تھے، ان میں انہوں نے پڑھا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑوں پہ سوار ہوا کرتے تھے، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنیاں بھی رکھی ہوئی تھی، اور مختلف اونٹیوں کے مختلف نام تھے. اسی طرح سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی گھوڑی پہ بھی سوار ہوا کرتے تھے. تو دل میں خیال آیا کہ ساری سنتیں تو میں نے پوری کی ہیں، لیکن یہ سنتیں تو میری زندگی میں نہیں ہیں. مریدین سے کہنے لگے یار کہیں سے گھوڑی پکڑ کے لاؤ، میں نے بیٹھنا ہے. اب اندازہ کریں کہ کس حد تک وہ آگے جاتے ہیں اپنے محبوب کا پیار لینے کے لیے، آقا کریم علیہ السلام کی سنت کو پورا کرنے کے لیے. بظاہر گھوڑی کی ضرورت نہیں ہے، بظاہر سفر پہ نہیں جانا، جنگ کے لیے نہیں جانا، لیکن کہتے ہیں کہ یار گھوڑی کہیں سے لے کے آؤ، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت بھی تو پوری کر لینا. وہ گھوڑی لے کے آتے ہیں، آپ گھوڑی پہ سوار ہوتے ہیں، کچھ دیر کے لیے چلا کے جاتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر. کہ آمنہ کا لال بھی تو اسی طرح گھوڑی پہ سواری کرتا ہوگا، چلے یہ سنت پوری کر لیں. اب یہ محبت اور پیار کا ایک انداز ہے. تو جب گھوڑی سے اترے نا تو گھوڑی کو سائڈ پہ باندھ دیا گیا، اسے چارہ ڈالا گیا. ایک مرید کے دل میں خیال آیا کہ حضرت صاحب گھوڑی پہ اگر سوار ہوئے تو چلے اس گھوڑی پہ میں بھی سوار ہو جاؤں. اب دیکھیں بعض اوقات ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوتا ہے، ایک نسبت ہوتی ہے. وہ کس کیفیت میں اس پہ سوار ہوئے تھے، اس گھوڑی نے آپ کو اپنے اوپر سوار کرنے کے بعد اپنی قسمت پہ کتنا ناز کیا ہوگا کہ اللہ کا ایک ولی میرے اوپر بیٹھا ہے. اب یہ جو خادم تھا اس کا دل میں خیال آیا کہ اسی گھوڑی پہ میں بھی بیٹھتا ہوں. اس خادم نے کیا کیا، یہ بھی گھوڑی پہ سوار ہو گیا. بس گھوڑی کو یہ بات ناگوار گزری کہ میرے اوپر تو ایک اللہ کا ولی سواری کر رہا تھا، اب یہ وہ بندہ ہے جو پتہ نہیں نمازوں میں بھی پورا ہے یا نہیں، کیا کیفیت اس کی. اب صورتحال یہ کہ گھوڑی نے دبکنا شروع کر دیا، وہ چھلانگیں لگا رہی، لیکن یہ بھی پکا مضبوطی کے ساتھ اس کو پکڑ کے بیٹھا ہوا تھا. اس کی باگیں اس کی لگامیں پکڑی ہوئی ہیں اور گھوڑی اسے گھما رہی ہے، کبھی ادھر جا رہی کبھی ادھر جا رہی. مریدین پریشان ہو گئے. انہوں نے آ کے خبر دی کہ حضرت عجیب معاملہ ہے کہ وہ جو آپ کا فلاں خادم ہے نا، آپ ہی کی وہ لائی ہوئی اس گھوڑی پہ بیٹھ گیا، اب گھوڑی اس کو ستا رہی ہے، لگتا ہے کہ اس کی ہڈی پسلی توڑ دے گی، لگتا ہے اسے گرا دے گی. تو آپ فرماتے ہیں اچھا کوئی بات نہیں، اللہ خیر کرے گا. بس یہ کہنے کے بعد آپ بیٹھے، آپ نے توجہ کے ساتھ آقا کریم علیہ السلام کی طرف آپ نے استغاثہ کیا. اور لفظ کیا تھے، لہجہ کیا تھا، انداز کیا تھا. آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ خیر، یا حبیب اللہ خیر. اب فکرے تو وہی ہیں جو ہم بھی کرتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں یا رسول اللہ خیر کر دیجئے، یا حبیب اللہ خیر کر دیجئے. ہم نے بھی لفظی طور پہ پڑھنا ہوتا ہے، لیکن وہ اولیاء اللہ جب پڑھتے ہیں تو تصور میں مدینے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، روضہ اطہر پہ کھڑے ہوتے ہیں. ان کا تصور اتنا پختہ ہوتا ہے جیسے آصف بن برخیہ کا تصور تھا. اس نے پلک جھپکنے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت حاضر کر دی. یہاں پہ بیٹھ کے ابھی کہہ رہے تھے یا رسول اللہ خیر، یا حبیب اللہ خیر. اس کیفیت میں کہا کہ بعد میں خادم دوڑتا ہوا ہے، کہنے لگے حضور گھوڑی آرام سے کھڑی ہو گئی اور وہ خادم خیر وفیہ سے نیچے اتر گیا. تو خادم کہنے لگا کہ حضور سمجھ سے بالا تر ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں بھی تو دعا کر سکتے تھے، یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ یا اللہ مہربانی فرما میرے مرید کو بچا لے، یہ گھوڑی دبک اٹھی ہے، یہ غصے میں آ چکی ہے اور یہ اس کو گرا دے گی. تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیوں نہیں مانگی؟ کہنے لگے جی وہ کیفیت عجیب ہوتی ہے، جلال ہے وہاں پہ، وہ کس معاملے میں کس انداز میں رب کائنات جل وعلا کا جلال ہے، بندے کی کیا تاب ہے.
کہ بندے کی کیا اوقات اور حیثیت ہے کہ ڈائریکٹ گفتگو کرے؟ سچی بات تو یہ ہے کہ ہم تو ڈائریکٹ گفتگو کرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ جل شانہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ہمیں یہ فیض دیا ہے، ہمیں بتایا بھی اللہ کے نبی نے ہے کہ اللہ کیسا ہے، کس رنگ میں ہے اور کیسے نوازتا ہے، اللہ پیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تمام تر معاملات کے بارے میں خبر دینے والے ہمارے نبی ہی تو ہیں۔ تو ملا کی دوڑ مسجد تک یہ فکرہ مشہور ہے، کہتے ہیں ہماری بساط تو یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عرض کر دیتے ہیں، اللہ کا رسول جانے یا اللہ جانے، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوتا ہے کہ مالک و مولا میرا امتی میری بارگاہ میں آپ پہنچا ہے، اب اسے قبول کر لے، جو اس کی تمنا اور حاجت ہے اسے پورا کر دے۔ تو یقیناً معاملہ ایک ہی ہے، اللہ کی بارگاہ اور اس کے محبوب کی بارگاہ میں فرق نہیں ہے، یہ ہم نے فرق ڈالا ہوا ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ ڈائریکٹ اگر کوئی اللہ تعالیٰ سے ہم کلام بھی ہوتا ہے، بات کرتا ہے، تو اس کا حق ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ ہم روزانہ کے طور پہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد یہ باتیں کرتے ہیں ہم، اور یقیناً جو اللہ کے پیار میں آگے بڑھتا ہے، اللہ جل شانہ نے ان لفظوں سے اسے تعبیر کیا والذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، اشد حبا للہ، ان کی اللہ سے شدید محبت ہے۔ جب اللہ سے شدید محبت ہوتی ہے پھر کیفیت یہ بنتی ہے کہ بندے کو اللہ ایسے امتحانوں میں ڈال دیتا ہے اور ایسے آزماتا ہے کہ پھر بندے سے رب کائنات جل والا خود پوچھتے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا، ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، پھر یہ کیفیت ہوتی ہے۔ تو یقیناً اس مرتبے پہ فائز ہونے سے پہلے اللہ کے نبی سے بنا کے رکھے۔ جب اللہ کے نبی کا پیار نصیب ہو گیا تو اللہ جل شانہ کی ذات بھی پھر اس بندے سے پیار کرتی ہے، اللہ جل شانہ اس کو اپنا ولی بنا لیتا ہے، پیارا بنا لیتا ہے۔ جبریل امین علیہ السلام کو بلاتا ہے کہ جبریل مجھے اس بندے سے پیار ہو گیا، تو بھی اس سے پیار کر۔ یہاں تک کہ پھر وقت آتا ہے اس کی کوئی ادا پسند آتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جبریل اب فرشتوں کو بھی حکم دے دے سب اس سے پیار کریں، اس سے مصافحہ کریں۔ ملائکہ پیار کرنے کے لیے آتے ہیں، ملاقات کے لیے آتے ہیں۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ تو یقیناً ہم اللہ کے ہوتے نہیں ہیں، ہم اپنی عبادت کے ہو جاتے ہیں۔ ہم نے کہا ہوتا ہے کہ یار ہم نے بڑے روزے رکھے، بڑے عمرے کیے، حج کیا، زکاتیں دی، پتہ نہیں کیا کیا کیا، ہمارے دماغ میں ایک ہی بات فٹ ہو جاتی کہ ہم بڑے ذکر فکر والے۔ تو حقیقت میں خالصتاً جو اللہ کے لیے عبادت کرتا ہے وہ اللہ کی رضا پانے کی کوشش کرتا ہے، اور ایسا خالص بن جاتا ہے، اسے اپنی عبادت پہ گھمنڈ نہیں ہوتا بلکہ اس کے فضل کی تلاش ہوتی ہے، پھر اس کے محبوب کو راضی کرنا مقصود ہوتا ہے۔ تو جب بندہ یہ کر لیتا ہے پھر کیفیتیں اور ہوتی ہیں، پھر ڈائریکٹ رابطہ نصیب ہوتا ہے۔ یہ ہمارے جو پیر جماعت علی شاہ صاحب بزرگ ہیں نا، ہمارے اس امت کے اولیاء میں سے بڑا نام ہے ان کا، جب یہ غازی علم الدین شہید، اس کو غازی اس لیے کہتے کہ یہ موجود تھا، چاہیے تو یہ تھا کہ جہاد میں جاتا اسی وقت قتل کر دیا جاتا تو مارا جاتا تو یہ شہید کہلاتا۔ اب چونکہ اس نے آگے گستاخ رسول کو فی النار کیا تھا اور یہ صحیح سالم بچ گیا تھا، اب کیس چلا عدالت میں، یہاں تک کہ یہ گرفتار ہوا، جیل میں ہے، لوہاروں کا بیٹا ہے، بظاہر کوئی عالم دین نہیں ہے، کوئی حافظ قرآن نہیں ہے، روٹین میں قرآن پڑھنے والا تھا، لیکن اس نے کام وہ کیا تھا کہ اللہ کے نبی اس پہ راضی ہو گئے۔ اب کیفیت کیا ہے کہ ہے اپنی جیل میں، بڑے بڑے اس کے پاس بیوروکریٹس جاتے ہیں اور بڑے بڑے وکالات جسٹس اس کے پاس گئے، یہاں تک کہ قائد اعظم بھی گئے کہ تم ایک بار کہہ دو کہ میں نے یہ کام نہیں کیا، باقی کیس ہم خود لڑ لیں گے۔ لیکن اس نے کہا نہیں، یہی تو زندگی میں ایک کام کیا ہے، میں نے زندگی میں اور کوئی کام کیا ہی نہیں، یہی ایک کام ہے جو اس کو میں ضائع کیسے کر دوں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جیل کی بظاہر اندھیری کوٹری ہے لیکن اس میں ایک ایسا نور پیدا ہوتا ہے کہ رات کے اندھیرے میں بھی اس کی جیل روشن ہے۔ جیلر جو ہے وہ حیران ہے کہ یہاں پہ لائٹ تو ہم نے آن نہیں کی لیکن جیل کے اندر ایسا نور دیکھا، تو جب دیکھا تو کیفیت عجیب تھی کہ غازی علم الدین وہ کسی ہستی کے ساتھ باتیں بھی کرتا ہے۔ تو پوچھنے والوں نے جب پوچھا تو کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے، مجھے دیدار بھی کرواتے، ملاقات بھی کرتے، تسلیاں بھی دیتے ہیں۔ مجھے بتائیے قابل رشک بندہ نہیں ہے وہ جس سے اس دور میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملاقاتیں کریں، کتنا خوش نصیب امتی ہے۔ تو پیر جماعت علی شاہ صاحب وہاں تشریف لے گئے ملاقات کے لیے اور جا کے کہتے ہیں کہ غازی علم الدین تو اس طرح کر کہ سورہ یوسف پڑھا کر، جب تو سورہ یوسف پڑھے گا نا تو اس عمل کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تیری رہائی کے اسباب پیدا کر دے گا اور تیرے لیے آسانیاں ہو جائیں گی۔
تو کہتے کہ چلیں ٹھیک ہے حضور، جیسے آپ کا حکم میں پڑھ لیا کروں گا. لیکن غازی علم الدین یہ نہیں چاہتے تھے کہ مجھے جیل سے رہا کر دیا جائے، بلکہ ان کی ایک ہی تمنا تھی کہ زندگی میں ایک ہی تو کام کیا، اور اگر تختہ دار پہ مجھے لٹکنا بھی پڑا تو جان دینا گوارا کر لوں گا، لیکن اس عمل سے کبھی میں انکار نہیں کروں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ میں نے یہ کام نہیں کیا. اب پیر جماعت علی شاہ صاحب اسے تلقین کر رہے ہیں سورہ یوسف پڑھا کر، کہنے لگے حضور ضرور پڑھا کروں گا. پھر کہتے کہ یار تو لوہاروں کا بیٹا ہے، تجھے تو سورہ یوسف پڑھنی نہیں آئے گی، چلے کسی حافظ سے یاد کر لینا، جیل میں کوئی ہوگا نا تو ناظرہ اس سے پڑھ لینا، چلے دیکھ کے پڑھ لیا کرنا. تو چلے آج تو فارغ ٹائم ہے، میں آپ کو سورہ یوسف پڑھاتا ہوں، چلے آپ سن لیں، آج مجھ سے سن لیں. تو جب آپ مجھ سے سن لیں گے تو آپ کی زبان پہ رواں ہو جائے گا، پھر آپ کو پڑھنی آسان ہو جائے گی. پیر جماعت علی شاہ صاحب سورہ یوسف سنانا شروع کرتے ہیں، اور غازی علم الدین سن رہا ہے. توجہ اتنی ہے کہ غازی علم الدین سنتا جا رہا ہے، پیر جماعت علی شاہ صاحب سورہ یوسف تلاوت کرتے جا رہے ہیں. اور یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ اولیاء اللہ اس سے اپنے معمولات میں شامل کرتے ہیں، جو بندہ رہائی چاہتا ہے اسے تلقین کرتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا گیا تھا، اللہ نے ان کو پھر کیسے رہائی کے اسباب پیدا کیے، کیسے وہ تخت مصر پہ بیٹھتے ہیں، کیسے شہنشاہیت نصیب ہوتی ہے. تو اسی مناسبت سے اولیاء اللہ اس کو معمول کے طور پہ، وظیفے کے طور پہ بتاتے ہیں. اب پیر جماعت علی شاہ صاحب تلاوت کر رہے ہیں اور غازی علم الدین سن رہا ہے. سنتے 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 ایک لفظ میں تردد ہوا، زیر کی جگہ پہ زبر پڑ دی. جیسے ہی پیر جماعت علی شاہ صاحب نے زیر کی جگہ پہ زبر پڑی نا، تو غازی علم الدین نے لقمہ دیا کہ حضور یہاں پہ لفظ یہ نہیں ہے، یہ لفظ ہے. آپ حیران رہ گئے، کہنے لگے یار یہ لوہاروں کا بیٹا، یہ حافظ قرآن بھی نہیں ہے، ناظرہ بھی اس نے شاید پڑھا یا نہیں پڑھا، تو یہ مجھے لقمہ دے رہا ہے. پوچھا کہ غازی علم الدین تجھے کیسے پتا ہے کہ یہاں پہ زیر اور زبر کا فرق ہے؟ کہنے لگے حضور روزانہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پڑھانے کے لیے تشریف لاتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف بھی لاتے ہیں اور مجھے قرآن سناتے بھی ہیں، یاد کرواتے بھی ہیں. ہر کسی نے اپنے اساتذہ سے پڑھا ہے، میں وہ ہوں جسے آمنہ کا لال خود پڑھا کے جاتا ہے. مجھے بتائیں قابل رشک بندہ نہیں ہے وہ؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ملاقاتیں کرتے ہیں. تو بات یہ کوئی ہم کام کر جائیں، ایسا کام کریں جس سے اللہ کا نبی خوش ہو جائے. جب اللہ کے پیارے نبی ہم پہ راضی ہو گئے تو یقیناً ملاقاتیں ہوں گی. پھر ملاقاتیں لفظی نہیں ہوگی، پریکٹیکلی ملاقاتیں ہوں گی. یقیناً جو اللہ کے نبی سے رات کی تنہائی میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں نا، میں حقیقت کہہ رہا ہوں، دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اس کو جواب بھی ملتا ہے. اور ادھر اس نے استغاثہ کرنا ہے، ادھر سے جواب آتا ہے، دل کے اندر پیدا کر دیا جاتا ہے. پھر ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ آمنہ کا لال سامنے آ کے بیٹھ جاتا ہے. یقیناً یہ منظر مقدر والوں کو نصیب ہوتا ہے. اور سید دیدار علی شاہ صاحب وہ آل رسول تھے. ڈاکٹر علامہ اقبال جب وہ جنازے کا وقت آیا نا، غازی علم الدین شہید کے جنازے کا وقت آیا، تو بڑے بڑے علماء تھے، بڑے بڑے سیدزادے موجود تھے. تو ڈاکٹر علامہ اقبال بازو سے پکڑتے ہیں سید دیدار علی شاہ صاحب کو، ان کو کہتے ہیں جنازہ آپ نے پڑھانا ہے. بازو سے پکڑ کے جب مصلی امامت پہ کھڑا کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یار مجھے کس لیے کھڑا کیا ہے؟ اگر بات علماء کی ہے تو مجھ سے بڑے بڑے علماء موجود ہیں، بات آل رسول کی ہے تو مجھ سے بڑے بڑے سیدزادے اس جنازے میں شامل ہیں، مجھے کس لیے کھڑا کیا؟ کہنے لگے آپ امام عشق و محبت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کی نسبت مضبوط ہے، اس لیے آپ کو کھڑا کیا. ابھی وہ جنازہ کے حوالے سے گفتگو فرما ہی رہے تھے اور یہ فضائل و کمالات بتا رہے تھے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ کے نبی ان کے جنازوں میں شرکت بھی کرتے ہیں. ابھی بات ہو رہی تھی، کھڑے کھڑے بے ہوش ہو کے گر پڑے. جب وہ بے ہوش ہو گئے تو شور مچ گیا کہ انہیں کیا ہوا. اب لوگ ان کو اٹھانے میں لگ گئے، یہاں تک کہ جنازہ کسی اور نے پڑھایا. پڑھانے کے بعد جب سید دیدار علی شاہ صاحب سے پوچھا گیا معاملہ کیا تھا، کہنے لگے کہ جب میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے ولیوں کے جنازے میں جو قرب پا جاتے ہیں، اللہ کے نبی تشریف لاتے، میں نے کھلی آنکھوں سے دیکھا میرے کریم آقا علیہ السلام صحابہ کے ساتھ اس جنازے میں شرکت کے لیے تشریف لا رہے تھے. مجھ سے وہ منظر برداشت نہ ہوا، میں بے ہوش ہو کے گر پڑا. حضور والا جن پہ کرم ہوتا ہے وہ کھلی آنکھوں سے بھی دیکھتے ہیں اور ان سے ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ غلام ہیں. یقین جانیے کہ ہم بڑے گئے گزرے لوگ ہیں، ہمارے دامن میں کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک ہی تو خیرات ہے، وہ آمنہ کے لال کی محبت اور پیار ہے. اور آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے یہ اندازہ لگانا ہو کہ وہ مجھ سے پیار کرتا ہے،
وہ اس بات سے اندازہ لگا لے کہ اس کی زندگی گزارے لائق ہوگی. اس کے پاس 2 × 2 مال 4 گنا نہیں ہوگا، اس کا وقت بمشکل گزرے گا، اس کے دامن میں بظاہر کچھ نہیں ہوگا، ہمہ وقت اس کی نگاہیں گنبد خضرا کو لگی ہوئی ہوں گی، ہمہ وقت وہ استغاثے میں لگا ہوا ہوگا. اس کا 1 دن اچھا گزرے گا، 2 دن اس طرح کے گزریں گے، وہ ہم سے ملاقات کے لیے شیدا ہوگا اور التجائیں کرتا ہوگا، ہم سے باتیں کرتا ہوگا. اور ایک صحابی آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے بڑا پیار ہے. فرمایا کہ دیکھ لو کیا کہہ رہے ہو. کہنے لگے حضور سچی بات ہے بڑا پیار ہے. آپ نے فرمایا پھر دیکھ لو کیا کہہ رہے ہو. کہنے لگے حضور بے حد پیار ہے. فرمایا پھر فقر و فاقہ کے لیے تیار ہو جاؤ. جس کو یہ دعویٰ ہو کہ محمد عربی سے اسے پیار ہے، وہ فقر و فاقہ اس پہ ایسے آئے گا جیسے آبشار سے پانی گرتا ہے، اتنی تیزی کے ساتھ فقر و فاقہ اس کی طرف آئے گا. تو لہٰذا یہ جو مال والے، یہ پیسے والے، سچی بات ہے بظاہر نظر آتے ہیں، سچی بات ہے یہ یا تو دنیا دار ہیں، اگر کوئی اللہ والا ہے تو اللہ کے راستے پہ خرچ کرنے والا ہوگا. یاد رکھنا کہ کہتے ہیں کہ سخیاں دے کول مال نہیں ہوندا تے مالاں والے سخی نہیں ہوندے. ایتھے اوتھے دونوں جہانا سخی کدی کنگال نہیں ہوتا. سچی گل ہے. جہدے کول مال ہوئے گا یاد رکھنا کہ جہدے کول مال ہے اگر اللہ دے رستے تے خرچ کرنا والا نہیں ہے گا تے پھر وہ سمجھ لو سخی نہیں کنجوس ہے. البخیل عدو اللہ ولو کان عابداً، بخیل جو کنجوس ہے وہ اللہ کا دشمن ہے اگرچہ عبادت گزار کیوں نہ ہو. السخی حبیب اللہ، سخی اللہ کا یار ہے، اللہ کا دوست ہے، اللہ کے راستے پہ خرچ کرنے والا. ولو کان فاسقاً، اگرچہ گناہ گار کیوں نہ ہو. تو لہٰذا جو سخی ہوتا ہے اس کے پاس مال نہیں ہوتا، جتنا آتا ہے آگے خرچ کر دیتا ہے، جتنا آتا ہے اسے خرچ کر دیتا ہے، وہ جمع کر کے نہیں رکھتا. جب وہ جمع کر کے نہیں رکھتا، جتنا آتا ہے خیرات کر دیتا ہے، خرچ کر دیتا ہے، دین کے کاموں میں لگا دیتا ہے، حقیقت میں وہ سخی ہے. لیکن وہ جو مال کو جمع کر کے رکھتا ہے وہ اللہ کے ہاں مقبول بندہ نہیں ہے. ہاں مال کو جمع کر کے نہ رکھے، جیسے آئے اسے خرچ کرتا جائے. اللہ حاضر قیاس کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پہ آ جائے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے کریم آقا علیہ السلام نے ترغیب دلائی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا مال لے کے آ گئے. حضرت عمر بن خطاب آدھا لے کے آ گئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ 200 اونٹ میری طرف سے، 200 اونٹ بمیں پالان بمیں سامان، تمام فوجیوں کے لیے ذمہ داری میں لیتا ہوں، 200 بندوں کی ذمہ داری مجھ پہ ہوگی. میرے کریم آقا علیہ السلام نے پھر ترغیب دلائی، پھر کھڑے ہوئے، عرض کی حضور 200 اونٹ مزید. پھر ایک روایت میں آتا ہے 500 اونٹوں کا تذکرہ، پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے 800 اونٹوں کا کہہ دیا. لیکن جب دیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1000 اونٹوں کی بھی ضرورت ہے اور ان پہ جو ساز و سامان ہوتا ہے سامان حرب اس کی بھی ضرورت ہے. حضرت عثمان غنی کے پاس صرف 800 اونٹ موجود تھے. آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ کو 1000 کی ضرورت ہے 1000 ہی آپ کے قدموں میں نچھاور کرتا ہوں. 1000 کے 1000 لا کے قدموں میں ڈھیر کر دیے. وہ 200 جو ادھار لے کے آئے تھے نا، مجھے بتائیے کہ سخی تھے نا، سخاوت تھی نا، بظاہر نہیں تھا. ہم تو کہتے کہ یار ہمارے پاس ہو تو اللہ کے راستے پہ خرچ کریں، ان کے پاس بظاہر نہیں ہے. 800 موجود تھا، 800 اونٹ بھی پالان بھی اس کا سامان حرب بھی دے دیا اور 200 بازار سے لے کے آئے ادھار کے طور پہ لائے وہ بھی دے دیا. فرماتے ہیں اللہ کی قسم اللہ نے مجھے اس کام سے اتنی برکتیں دی ہیں. جب ابھی میں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا نا اس وقت کیفیت اور تھی، اس وقت میں توجہ دیتا تھا تجارت پہ، اتنی برکتیں نہیں ہوتی تھی. جب میں نے کلمہ پڑھ لیا اور اپنا مال اللہ کے نبی کے قدموں میں نچھاور کرنا شروع کر دیا، دین کے کاموں میں خرچ کرنا شروع کر دیا، اب میں نے توجہ کبھی تجارت پہ نہیں دی، اب توجہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں دیتا ہوں تو اللہ اتنی برکتیں دیتا ہے. جتنا خرچ کرتا جاتا ہوں اتنا زیادہ اللہ مجھے عطا کرتا جاتا ہے، برکتیں نصیب ہوتی ہیں. تو برکتیں حقیقت میں تھوڑے مال میں بھی اللہ برکت دے دیتا ہے. بعض اوقات مال بہت زیادہ ہے لیکن اس میں برکت نہیں ہے، مال موجود ہے لیکن برکت نہیں ہے، سمجھ نہیں آتی. لاکھوں آتے ہیں لیکن پتہ نہیں چلتا جاتے کہاں، بیماریوں پہ لگ جاتے ہیں، ہسپتالوں میں لگ جاتے ہیں، مقدمات میں لگ جاتے ہیں، پریشانیوں میں لگ جاتے ہیں. مگر بعض اوقات مال تھوڑا سا ہے، ایسا برکت والا ہے، اللہ ایسی آزمائشوں سے اسے محفوظ رکھتا ہے، امتحانوں سے بچا لیتا ہے. صدقہ رد البلا، صدقہ بلاؤں کو مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، رد کر دیتا ہے. تو یقین جانیے جتنے اولیاء اللہ ہوئے
وہ سارے اللہ کے نبی سے پیار کرنے والے تھے اور رات کو بیٹھ کے استغاثہ کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کیا کرتے تھے۔ نتیجہ یہ کہ کھلی آنکھوں سے وہ دیکھا کرتے تھے، ان کے لیے انتظام ہو جاتے تھے۔ اللہ کریم جل وعلا ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اس طرح کی محبت پیش کریں کہ صرف زبانی حد تک درود و سلام ہماری زبان پہ جاری نہ ہو، بلکہ حقیقت میں آپ بے شک ایک بار درود و سلام پڑھیں لیکن اس کیفیت سے سرشار ہو کے پڑھیں کہ آمنہ کا لال سامنے نظر آتا ہو اور آپ درود و سلام پڑھ رہے ہیں، پھر اس درود و سلام کا ایک اپنا ہی مزہ پائیں گے اور ایسی کیفیت بنے گی کہ دل چاہے گا کہ آقا کریم علیہ السلام کو آپ تصوراتی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، آپ محو گفتگو بھی ہوں، اور یقیناً جب محو گفتگو ہوں گے آگے سے جواب بھی ملے گا۔ اللہ کریم جل وعلا ہمیں اس پہ عمل کی توفیق دے۔ کوئی